اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں مختلف انبیاء کا ذکر ہوا ہے، مختلف صالحین کا ذکر ہوا ہے، مختلف اولیاء کا ذکر ہوا ہے۔ انبیاء کرام جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بشر کی ہدایت کے لیے روئے زمین پر معمور کیا، بھیجا۔ قرآن میں سب کا ذکر نہیں ملتا، قرآن میں سب کے نام نہیں ملتے، قرآن میں سب کے قصے بیان نہیں کیے گئے۔ قرآن میں اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے 24 یا 25 انبیاء کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب 1,24,000 میں خدا نے ان 25 کو یا ان 24 افراد کو بہت زیادہ اہمیت دی کہ وہ قرآن میں ان کو ذکر کر رہا ہے، نام لے رہا ہے، ان کے قصے کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قصے بھی اگر قرآن میں ہیں تو بشر کی ہدایت کے لیے ہیں۔ تو ہم آئے دیکھیں قرآن میں کن انبیاء کا ذکر ہے، ان انبیاء کو قرآن میں کس طرح سے یاد کیا گیا ہے، قرآن میں ان کی داستان کیا ہے، اور اس داستان سے ہم کیا عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلا نام جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ جناب آدم تمام انسانیت کے جد ہیں، جو بھی آدمی ہے وہ جناب آدم کی نسل سے ہے۔ جناب آدم کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے، قرآن کے مختلف سوروں میں جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جناب آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ روایات سے جو چیز ملتی ہے، جو مآخذ ہے روایات کا، وہ یہ ہے کہ جناب آدم کو آدم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو مٹی سے بنایا گیا۔ آدم کا مطلب ہے سرخ مٹی، اور یہ لفظ آدمہ جو عبری کا لفظ ہے، یعنی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جناب آدم کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کی سطح یعنی عدیم سے پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں جناب آدم کا نام 25 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے، سورہ آل عمران میں آیا ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہے، سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ اسراء میں آیا ہے، سورہ کہف میں آیا ہے، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور یاسین میں بھی آپ کی طرف ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 33 کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم نے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بھیج رہا ہوں۔ یہ پوری داستان ہے جس میں فرشتوں نے کیا سوال کیا یا اعتراض کیا کہ تو کیا زمین پر ان کو بھیجے گا جو فساد برپا کریں، خونریزی کریں؟ تو اس کے جواب میں خداوند عالم نے کیا کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم دیا، اور اس کے بعد فرشتوں اور جناب آدم کے درمیان ایک امتحان رکھا، جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے خدا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا تھا۔ اور جناب آدم نے ان تمام چیزوں کو پہچان لیا، اشیاء کو پہچان لیا، اور جناب آدم اس مقابلے میں یا اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا جناب آدم کو علم کے لحاظ سے فرشتوں پر برتری وہاں پر خداوند عالم نے ثابت کی۔ تو جناب آدم اور جناب حوا، یہ دو ذکر فوراً آتے ہیں ساتھ میں۔ جناب حوا کے سلسلے میں ایک چیز یہاں پہ بیان کر دیں کہ بہت سے مسلکوں میں یا ہمارے روزمرہ کی زندگیوں میں کبھی کبھی یہ بات دیگر مذاہب سے آ گئی کہ جناب حوا کو جناب آدم کی پسلی سے بنایا گیا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جناب حوا کو اسی مٹی سے جس سے جناب آدم کو بنایا گیا، اسی سے جناب حوا کی تخلیق کی گئی، اور خداوند عالم نے ان دونوں کو جنت میں رہنے کی جگہ دی، ان کے درمیان عقد کیا، اور یہ زن و شوہر کی طرح جنت میں رہے،
اور اس کے بعد جب ترک اولا جناب آدم سے سرزد ہوا اور شیطانی وسوسے کے نتیجے میں آپ اس درخت ممنوعہ کے نزدیک گئے، تو پھر خداوند عالم نے جناب آدم کو اور جناب حوا کو زمین پر بھیجا، اور زمین پر ایک بہت برس رہنے کے بعد توبہ کو جناب آدم کی قبول کیا، اور دوبارہ جناب آدم اور جناب حوا جو ایک دوسرے سے جدا زمین پر اتارے گئے تھے ایک بار پھر سے ملے۔ روایات میں مختلف جگہوں کے نام لکھے گئے ہیں جہاں پر جناب آدم جناب حوا سے ملے، لیکن جو بہت مشہور ہے وہ یہ جگہ ہے جہاں آج ہم اور آپ حج کے موقع پر جاتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں اس جبل الرحمہ پر جہاں جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہیں سے جناب حوا بھی آپ کو دوبارہ ملی۔ روئے زمین پر جب جناب آدم اور جناب حوا ساتھ رہے تو خداوند عالم نے ان کو اولاد دی۔ یہ سب سے پہلی اولاد ہے جو انسانوں کی اولاد ہے اس روئے زمین پر۔ اب اس سلسلے میں بھی ایک اختلاف ہے جو دیگر مذاہب میں ہے اور ہمارے درمیان کبھی کبھی عام زبانوں پر آ جاتا ہے کہ جناب آدم کی جو اولاد ہے ان کے آپس کا رشتہ کس طرح سے ہوا اور ان کی نسلیں آگے کیسے بڑھیں۔ تو ائمہ علیہ السلام نے جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آدم کی اولاد کے لیے خداوند عالم نے دوبارہ جنت سے 2 حوروں کو انسانی پیکر میں دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے جناب آدم کے لڑکوں سے شادی کی۔ اب ان سے جو نسل پیدا ہوئی وہ آپس میں چچا زاد بھائی بہن تھے، اور انہوں نے آپس میں شادیاں کی اور نسل آدم آگے بڑھی۔ لہٰذا بہت سی جو اس سلسلے میں دیگر مذاہب کی باتیں ہیں اور ہمارے درمیان آ جاتی ہیں ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ائمہ کے دیے ہوئے مذہب پہ چلنا ہے، ائمہ کی دی ہوئی تعلیم پر چلنا ہے۔ لہٰذا نہ جناب حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور نہ ہی جناب آدم کی اولاد نے آپس میں شادیاں کی ہیں، بلکہ خداوند عالم نے 2 اور خواتین جنت سے دنیا میں بھیجی جنہوں نے جناب آدم کے لڑکوں سے شادی کی، اور ان کی نسلوں نے آپس میں چچا زاد بھائی بہن ہونے کی حیثیت سے شادی کی۔ جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید میں ان کی تخلیق کے سلسلے سے جو بات ہوئی ہے تو وہ کئی جگہ پر ہے، اور ایک خاص چیز جو ایک جگہ پہ قرآن نے نقل کی، جناب عیسیٰ کے سلسلے میں جب لوگ گمراہ ہوئے تو قرآن نے جو جواب دیا ان میں سے ایک جواب یہی دیا ہے کہ عیسیٰ کی مثال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں خداوند عالم نے اس طرح سے جواب دیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی، جیسے اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، جناب عیسیٰ کے لیے کہا ہو جاؤ کن فیکن، اور جناب عیسیٰ بھی اسی طرح جناب آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ لہٰذا یہ کہ کوئی اگر انسان اس طرح سے پیدا ہو جائے تو اس کو خدا مان لے، اس کا جواب قرآن مجید نے اسی طرح سے دیا۔ دیگر جگہوں پر بھی جناب آدم کی تخلیق کا ہمیں قصے قرآن میں ملتے ہیں۔ ایک خاص قصہ اور جناب آدم سے متعلق ہے، وہ ابلیس کا آپ کو سجدہ نہ کرنا۔ جب خداوند عالم نے تمام جناب آدم کی پتلے کو تیار کر لیا اور اس کے بعد تمام ملائک کو جمع کیا، البتہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں ہے، ابلیس اجنہ میں سے ہے، لیکن عبادت کی وجہ سے صف ملائکہ میں اللہ نے اس کو جگہ دے دی تھی۔ جناب آدم کو کے پتلے کو تیار کر کے خدا نے ان سب کو خطاب کر کے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ جب خداوند عالم نے جناب آدم کے پیکر میں روح پھونکی تو سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور یہ پہلی ذات تھی جس نے تکبر کیا، اور تکبر انسان کو شیطان رجیم بناتا ہے۔ جو ابلیس جو اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا وہ اس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، نتیجے میں ابلیس و شیطان رجیم ہو گیا۔ اور ایک وہ بڑی مفصل داستان ہے جو کسی اور وقت انشاءاللہ بیان ہوگی۔ تو جناب آدم اور جناب حوا کی نسل سے تمام بشریت ہم تک پہنچی، اور آج جو ہم تمام انسانی ضرور زمین پر ہیں وہ جناب آدم کی اولاد ہیں۔ 2 چیزیں آخر میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ جناب آدم نے جناب شیث جو جناب آدم کے بعد ان کے بیٹے بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ان کو 4 باتیں وصیت کی تھی
جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جناب آدم علیہ السلام نے جو وصیت کی وہ یہ تھی کہ اے بیٹا جب کسی چیز کا ارادہ کر لینا تو اس کے انجام پر غور کرنا، اس کے نتیجے پہ فکر کرنا۔ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو دیکھتے ہیں، بس اس کے سامنے ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے اینڈ کو نہیں دیکھتے، اس کے نتیجے کو نہیں دیکھتے۔ جناب آدم جناب شیش کو وصیت کر رہے ہیں کہ جب کسی کام کا ارادہ کرنا تو اس کے انجام کو غور کرنا، کیونکہ اگر انجام پر غور کیا ہوتا تو میں جنت سے نکالا نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا کی فانی لذتوں پہ بھروسہ نہ کرنا، میں نے جنت کی ابدی خوشیوں پہ بھروسہ کیا تھا، لیکن ترک اولا کے سبب مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ جناب آدم نصیحت کر رہے ہیں کہ اولاً ہر کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے پہ غور کرے انسان، اور دنیا سے دل نہ لگائے اور نہ ہی اس کے اوپر بھروسہ کرے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔